متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 5 باب، اس کی 13 آیت سے لے کر 16 آیت تک میں کلام مقدس میں سے آپ سب کے لیے تلاوت کروں گا۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھا جاتا ہے، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ خدا کے زندہ کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرا نام پاسٹر ڈینیل یعقوب ہے اور میرا تعلق کلوری کرائسٹ منسٹری سے ہے۔ تو آج خدا کے خادم پاسٹر طارق جون کے وسیلہ سے جوشوا ٹی وی میں آپ سب کے سامنے موجود ہوں۔ تو میں تمام قوم کو اور تمام دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جس کا حوالہ میں نے آپ سب کے سامنے تلاوت کیا۔ تو عزیزو، خدا کے کلام میں جیسے میں نے آپ سب کے لیے تلاوت کی، یسوع مسیح نے کہا تم زمین کے نمک ہو، اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تو میرے عزیزو، یسوع نے ہمیں کہا ہے تم زمین کے نمک ہو، تو یقیناً ہم اس بات سے واقف ہیں کہ نمک کی ایک خاص خاصیت ہے، اور اگر نمک کے بارے میں آپ کو اور زیادہ سکھاؤں تو نمک جو ہے اس کے 3 ایسے کام ہیں جو ہمارے لیے باعث برکت ہیں۔ اس لیے انجیل مقدس کے اندر یسوع مسیح نے ہمیں نمک کہا، اور میرے عزیزو، نمک کا کام ہے تمام بے ذائقہ چیزوں کو ذائقے دار بنانا۔ یعنی کہ اگر ہمیں نمک کہا گیا ہے تو پھر ہماری زندگیوں میں سے ٹیسٹ آنا چاہیے۔ ہمیں یسوع نے کہا تم زمین کے نمک ہو، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نمک کا کام ہے بے ذائقہ چیزوں کو ذائقے دار بنانا۔ تو اگر ہمیں نمک کہا گیا تو اگر کوئی زندگی بے ذائقہ ہے، یعنی کہ کلام سے محروم ہے، کلام سے دور ہے، تو اگر ہماری زندگی کے اندر یسوع مسیح کی روشنی، وہ ٹیسٹ، وہ ذائقہ موجود ہے، تو پھر میرے عزیزو، ہم نے بے ذائقہ زندگیوں کو ذائقے دار بنانا ہے۔ یہ ہماری خدمت ہے۔ اگر آپ کو نمک کہا گیا ہے تو اگر آپ کے ساتھ کوئی بے ذائقہ زندگی موجود ہے تو آپ کے وسیلہ سے اس کی زندگی کے اندر ٹیسٹ آنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ عزیزو، نمک کی دوسری خاصیت کیا ہے؟ نمک جو ہے وہ فوری طور پر حل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں نمک کہا گیا ہے تو ہم نے فوری طور پر حل ہونا ہے۔
ہم بے شک غیر قوم کے اندر ہوں، بے شک اپنے لوگوں کے اندر ہوں، جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں ہم نے فوری طور پر حل ہونا ہے، تاکہ ہم مسیح کے بارے میں دوسروں کو بتا سکیں، ہم سکھا سکیں۔ اس لیے میرے عزیزو، یسوع نے ہمیں کہا کہ تم زمین کے نمک ہو۔ تو میرے عزیزو، ہم نے فوری طور پر حل ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے پنجابی کی اگر بات کریں تو اگر ہم شوگر یا چینی کی بات کریں تو چینی جو ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے، اس کو ہلانا پڑتا ہے، اس کے ساتھ محنت کرنی پڑتی ہے، مگر ہم نمک ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بے شک بے ایمانوں میں جائیں، بے شک ہم گناہ گاروں میں جائیں، مگر ہم نے فوری طور پر جا کر حل ہونا ہے، تاکہ ان کی زندگیوں کے اندر ٹیسٹ آئے۔ ہاللیلویا۔ سو اسی طرح تیسری بات، خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ نمک جو ہے وہ خراب ہونے والی چیزوں کو محفوظ کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اپنے آپ کو نمک کہتے ہیں، جیسے یسوع نے کہا کہ تم زمین کے نمک ہو، اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یسوع نے ہمیں کہا، تو یقیناً ہم نمک ہیں۔ تو میرے عزیزو، جیسے نمک خراب ہونے والی چیزوں کو محفوظ کرتا ہے، اسی طرح ہمیں نمک کہا گیا ہے اور ہم نے خراب ہونے والی چیزوں کو محفوظ کرنا ہے، ہم نے ان کو سیف کرنا ہے، تاکہ یسوع کے لیے ہم ان کو جیت سکیں۔ تو میرے عزیزو، آگے لکھا ہے، اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ یعنی کہ اگر ہم نمک ہیں تو اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو ہم پورا نہیں کرتے، ہم خدا کے کلام کے مطابق تعلیم نہیں دیتے، اس کے کلام کے مطابق ہم شاگرد نہیں بناتے، ہم منادی نہیں کرتے، ہم وزٹ نہیں کرتے، تو میرے عزیزو، کل خدا کا کلام کہتا ہے، یسوع کہتا ہے، اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ سوائے اس کے کہ وہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی خدمت کو بھول جائیں، ہم وہ کام جو خدا نے ہمیں سونپے ہیں، جو ذمہ داریاں خدا نے ہمیں دی ہیں، ہم ان کو بھول جائیں اور اپنی عیش و عشرت میں زندگی بسر کریں۔ یہ میسیج ساری قوم کے لیے، سارے مسیحیوں کے لیے، غیر قوم کے لیے، خادموں کے لیے، مبشروں کے لیے اور دیگر جتنے لوگ خدمت کا کام کرتے ہیں، یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ یسوع نے کہا تم زمین کے نمک ہو۔ ہاللیلویا۔ سو آگے لکھا ہے، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ تو میرے عزیزو، یسوع نے کہا تم دنیا کے نور ہو، ہمیں نور کہا گیا ہے۔ اگر ہم نور ہیں تو ہماری روشنی نظر آنی چاہیے، ہماری روشنی دوسروں کے سامنے چمکنی چاہیے، جیسے کہ 16 آیت کے اندر لکھا ہے، اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے۔ کیا خوبصورت بات مجھے یاد آئی صدرک میشک عبدالنجو کی۔ بادشاہ نے کہا سونے کی مورتی کو سجدہ کرو، مگر انہوں نے کہا نہیں، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ بے شک ہمارے ساتھ جو کچھ مرضی آپ کر دیں، ہم کبھی مورتی کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اور میں تمام ناظرین کو
सारी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि क्या खूबसूरत उनकी ज़िंदगी थी। उन्होंने किसी मूर्ति को सिजदा नहीं किया, बल्कि कलाम बताता है कि उनको आग की जलती हुई भट्ठी के अंदर फेंक दिया गया और खुदा उनके साथ था, क्योंकि वो खुदा को सिजदा करने वाले थे, वो खुदा की इबादत करने वाले थे। मैं जल्दी में आपको ये बातें बता रहा हूं कि जैसे उनको डाला गया उसी सलामती के साथ उनको वापस निकाला गया। और बादशाह ने क्या फरमान जारी किया कि आज के बाद कोई किसी मूर्ति को सिजदा नहीं करेगा, बल्कि आज के बाद अगर सिजदा करेंगे तो वो सदरक, मिसक, अब्दुल नजू के खुदा को सिजदा किया जाएगा। तो इस तरह मेरे जीजो, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नए कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। तो हमारी गवाही इस कदर खूबसूरत होनी चाहिए कि लोग हमारे खुदा की प्रशंसा करें, जिस खुदा को हम मानते हैं लोग उसको सिजदा करें। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। तो हमने छुप के मनादी नहीं करनी, बड़ी दिलेरी के साथ हमने अंजील की मनादी करनी है। और शादी आज़म भी ये है कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। ये मेरे जीजो हम सब की ड्यूटी है, ये खुदा ने हमारी ड्यूटी लगाई है। प्लीज आई रिक्वेस्ट फॉर ऑल पीपल, हमने अंजील की मनादी करनी है, हमने यीशु के लिए रूहों को जीतना है, हमने कलाम की मनादी करनी है। क्योंकि लिखा है 15 आयत के अंदर, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। तो मेरे जीजो, हमारी रोशनी अपने घराने के अंदर, अपने इलाका के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, बल्कि दुनिया के अंदर नजर आनी चाहिए। हमारी रोशनी जो है वो फैलनी चाहिए। जैसे खुदा के खूबसूरत खादम पास्टर तारिक जॉन, खुदा ने इनको बरकत दी, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। मैं उस वक्त 8 साल का था जब यहाँ पर बठा नेक आलम पे एक चर्च में कन्वेंशन होती थी और खुदा के खादम पास्टर तारिक जॉन अंजील की मनादी करते थे। अगर बाहर के मुल्क से भी किसी खादम को बुलाया जाता था तो ये उनके साथ मिलकर अंजील की मनादी करते थे। और कई साल गुजर गए, तकरीबन 30 साल पहले की ये मैं बात कर रहा हूँ मेरे जीजो। इन्होंने अपनी रोशनी दूसरों के सामने चमकाई, इन्होंने अंजील की मनादी की। और 30 साल जब से मैं देख रहा हूँ, आज भी खुदा इनको सरफराज कर रहा है, खुदा इनको बरकत दे रहा है। इस तरह मेरे जीजो, मैं आपको बता रहा था, खुदा के खादम की गवाही सुना रहा था कि इन्होंने अपनी रोशनी दूसरों के सामने चमकाई। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 8 साल का था, आज मैं 38 साल का हूं, मगर आज भी हम इनकी खिदमत को देखते हैं और हम खुश होते हैं और हम इनके लिए दुआ करते हैं कि खुदा अपने बंदा को, अपने बेटे को मुल्क पाकिस्तान और दुनिया के अंदर और ज्यादा रूहों को जीतने का इम्तियाज बख्शे। तो इस तरह मेरे अजीजों, हमें यीशु ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 1 महीना, 1 साल, 2 साल हम बाइबल उठा के घूमे और फिर बाद में हम और ज्यादा गुनाह की दुनिया में चले जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा।
اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے 22 سال خدمت میں ہو گئے۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میں سنڈے سکول جاتا تھا، اور بٹھا نیک عالم 11 نمبر گلی ایف جی اے چرچ میں ہم خیبان سر سید سے یہاں پر آتے تھے، اور میں اس بات کو سیکھتا تھا، اور میں منادی کرنے کی میرے اندر آرزو تھی، اور میں خدا سے منت کرتا تھا، خدا مجھے استعمال کر، اور خدا نے مجھے برکت دی، خدا نے مجھے عزت دی، خدا نے مجھے سرفراز کیا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بتھیری روحوں کو یسوع کے لیے جیتوں اور ان کو یسوع کے پاس لے کر آؤں۔ 2 سال پہلے ہم نے 29 لوگوں کو ہم نے پانی کا بپتسمہ دیا۔ تو اس طرح میرے عزیزو، میں آج کا پیغام جو آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ یسوع نے کہا تم زمین کے نمک ہو۔ ہم نے بے ذائقہ زندگیوں کو ذائقے دار بنانا ہے، ہم نے حل ہونا ہے، بے ایمانوں کے پاس بھی جانا ہے، ان کو یسوع کے پاس لے کر آنا ہے، گناہ گاروں کے پاس جانا ہے، ان کو یسوع کے پاس لے کر آنا ہے، اور ہم نے خراب ہونے والی چیزوں کو، زندگیوں کو ہم نے محفوظ کرنا ہے۔ جیسے آج جوشوا ٹی وی کے وسیلہ سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں، لوگ خوبصورت گواہیاں سنتے ہیں، خدا نے اپنے خادم کو شفا کی نعمت دے رکھی ہے، بدروحوں پر اختیار دے رکھا ہے۔ آج خدا کے خادم جو برکت نعمت خدا نے ان کو دی، یہ دنیا کے اندر چمکاتے ہیں، یہ دنیا تک اپنا پیغام بھیجتے ہیں، اور لوگ ان کے وسیلہ سے ان کے خدا کو، یعنی کہ ہم سب کے خدا کو لوگ قبول کرتے ہیں۔ اس لیے میری زندگی کی یہ خوبصورت آیت ہے، متی کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 16 آیت، تمہاری روشنی دوسروں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، آج کا میرا یہ پیغام ہے کہ ہم نے زمین پر رہتے ہوئے روحوں کو یسوع کے لیے جیتنا ہے۔ یسوع کے لیے آپ نے لوگوں کو اس کے پاس لے کر آنا ہے تاکہ آپ اس بات کو جان سکیں، لوگ اس بات کو جان سکیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ میں پاسٹر طارق جون کا اور ان کی ساری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے چینل میں، اپنے چرچ میں دعوت دی تاکہ میں خدا کا پیغام بہت سے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اور میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ میرا نام پاسٹر ڈینیل یعقوب ہے، اور میرا تعلق کلوری کرائسٹ منسٹری سے ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند تمام مسیحی قوم کو اور غیر قوموں کو جیتنے کا ہم سب کو امتیاز بخشے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔